حسد کس کو کہتے ہیں پہلے یہ جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی نعمت عطا فرمائے تو کوئی آدمی یہ تمنا کرے کہ اس کی نعمت ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے، یہ ارادہ کرنے کا نام حسد ہے۔ تو دین اسلام میں حسد کرنا حرام ہے اور غیبتہ کرنا جائز ہے۔ حسد بدترین گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں شامل ہے۔ حسد کرنے والے کے متعلق یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے، کیونکہ یہ شیطانی عمل ہے۔ سب سے پہلے حسد جو کیا گیا وہ شیطان کی طرف سے کیا گیا، اور یہ بیماری اور گناہ انسان کے دل میں شیطان کے ذریعے ہی پیدا ہوتی ہے۔ تو حسد بڑی بیماری ہے جو معاشرے میں بہت زیادہ پھیل گئی ہے، اور گویا کہ ایک آگ ہے جو سب کو کھا جا رہی ہے۔ تو اس کی بیماری کیا ہے، اس کا گناہ کیا ہے، نقصان کیا ہے، جاننا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہم اس سے پرہیز کر سکیں اور اس کے نقصان سے بچ سکیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فلق کی آخری آیت میں یہ بھی فرمایا کہ اے لوگو تم پناہ مانگو اللہ تعالیٰ کی، کس سے؟ حسد کرنے والے کے حسد سے۔ یعنی حسد اتنا بڑا اور ایسا مہلک مرض ہے اور ایسی خطرناک عادت ہے حسد کے، اس سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے قل اعوذ برب الفلق میں آخری آیت ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اے اللہ میں پناہ میں آتا ہوں تیری حسد کرنے والے سے جب کہ وہ حسد کرے۔ یہ لوگ یعنی یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حسد اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو جو چاہے عطا فرمایا، تو رب نے نعمت عطا فرمائی تو حسد کیا جاتا ہے۔ تو حسد کرنا جس کو نعمت ملی ہے اس سے نہیں ہوتا، در حقیقت اللہ کے اس پر جو انعام و اکرام ہے اس کا انکار کرنا ہوتا ہے۔ حسد یہودیوں نے سب سے پہلے کیا۔ پتہ چلا کہ حسد ایک ایسی سخت ترین بیماری ہے جو انسان کو بے ایمان تک کر سکتی، ایمان بھی جا سکتا ہے اگر حسد آدمی کرنے لگے تو یہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ غور کیجئے کتنا بڑا گناہ ہے حسد، اور آج ہمارا معاشرہ اس حسد کی بیماری میں مبتلا ہے۔ کوئی کسی کی اچھائی اور خوبی کو برداشت نہیں کر پاتا کہ نیکوں کے ساتھ نیکی کرو، بدوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دو۔ اب وہ حدیث پاک یاد کیجئے، سرکار نے کیا فرمایا؟ اذا حسدت فلا تبغی، کہ جب تم کو کسی سے حسد ہو جائے تو اس کے پیچھے مت پڑو، ٹوہ میں مت پڑو، چھوڑ دو اس کے حال پر۔ تو حاسدوں کو اپنے حال پہ چھوڑیں گے، اس کا انجام وہ خود پالیں گے، ہم کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حسد بڑی بدترین بیماری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید میں دل جن گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے اور جو گناہ دل کے ذریعے انجام دیے جاتے ہیں ان کا متعدد آیتوں میں ذکر فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک وہ بیماری اور گناہ جو انسان کے دل کے ذریعے کیا جاتا ہے اسے حسد کہتے ہیں، اور حسد کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں تقریباً 4 آیتوں میں واضح طور پر اور کہیں اشارتاً ذکر فرمایا ہے۔ حسد کس کو کہتے ہیں پہلے یہ جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی نعمت عطا فرمائے تو کوئی آدمی یہ تمنا کرے کہ اس کی نعمت ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے، یہ ارادہ کرنے کا نام حسد ہے۔ اور یہ تمنا کرے کہ رب نے جس کو جو نعمت اور فضیلت عطا فرمائی ہے وہ اسی کے پاس باقی رہے اور مجھے بھی وہ نعمت مل جائے، ایسی تمنا کرنے کا نام رشک ہے۔ عربی میں اس کو غیبتہ کہتے ہیں۔ تو دین اسلام میں حسد کرنا حرام ہے اور غیبتہ کرنا جائز ہے۔ حسد بدترین گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں شامل ہے۔ حسد کرنے والے کے متعلق یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے، کیونکہ یہ شیطانی عمل ہے۔ سب سے پہلے حسد جو کیا گیا وہ شیطان کی طرف سے کیا گیا، اور
یہ بیماری اور گناہ انسان کے دل میں شیطان کے ذریعے ہی پیدا ہوتی ہے۔ تو بہرحال حاضرین کرام، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ میں سورہ نساء کی یہ ارشاد فرمایا، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ لوگ حسد کرتے ہیں لوگوں پر اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے لوگوں کو جو چاہے عطا فرما دیا۔ تو اس آیت پاک میں حسد بیان کرنا یہ سب گناہوں میں شامل ہے۔ حسد ایک ایسی آگ ہے جو حسد کرنے والے کو جلا دیتی ہے۔ حسد خود ایک آگ ہے جو حسد کرنے والے کو جلا دیتی ہے، اور حسد کی آگ میں جس سے حسد کیا جا رہا ہے اسے محسود کہتے ہیں۔ محسود حسد کی آگ میں بعد میں جلتا ہے، پہلے خود حاسد جل جاتا ہے۔ اس کے متعلق قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نعمت کسی کو عطا فرمائے تو اس پر حسد نہ کرو۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا سورہ نساء میں آیت نمبر 32 میں، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر جو فضیلت عطا فرمائی اس فضیلت کی بنیاد پر تم ویسی تمنا نہ کرو جو رب نے کسی اور کو نعمت عطا فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر خالق کائنات نے کسی کو مالدار بنایا، مالداری کے ساتھ اسے خوب خیرات کرنے کی توفیق دی، کسی کو علم سے نوازا، کسی کو حسن و جمال دیا، کسی کو اعلیٰ خاندان دیا، کسی کو عقل و سمجھ عطا فرمائی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی مزاج اور طبیعت سے متاثر ہو کر لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے سارے لوگوں کو دیکھ کر ہمارے پاس دولت نہیں ہے اس لیے ہم جل رہے ہیں، ہم کو علم نہیں ملا اس لیے ہم جل رہے ہیں، کسی کے اندر کوئی صلاحیت ہے اس کی بنیاد پر اسے سراہا جا رہا ہے تو اس کی وجہ سے ہم حسد کر رہے ہیں۔ تو یہ حسد ہے کہ کسی کی خوبی کو دیکھ کر دل میں خوشی نہ پیدا ہو بلکہ نفرت پیدا ہو، کسی کی اچھائی دیکھ کر دل جلنے لگے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ اور حسد دراصل یہ ہے کہ کسی کی خوبی اور اچھائی دیکھ کر یہ سمجھنا کہ کاش وہ اس نعمت سے محروم ہو جائے، یہ حسد ہے۔ اور یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ اسے وہ نعمت دیا ہے وہ باقی رہے، مجھے بھی عطا فرمائے، یہ رشک ہے۔ اسلام میں رشک کرنا جائز ہے مگر حسد کرنا جائز نہیں ہے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، تم میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر جو فضیلت عطا فرمائی اس کی بنیاد پر دوسروں کی فضیلت تم پانے کی تمنا نہ کرو، اس طرح کہ اس کی فضیلت ختم ہو جائے اور خود کو وہ فضیلت ملے۔ چھیننے کا جو مزاج ہوتا ہے، کسی کو ناکارہ بنا دینے کا جذبہ جو ہوتا ہے وہ حسد ہے، وہ نہیں پایا جانا چاہیے۔ اور ایک آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، مطلب جب آدمی گناہ کرے اور اس گناہ کے بعد اگر نیکی کرے تو اس کی نیکی اس کے گناہ کو کھا جاتی ہے، مطلب گناہ مٹا دیا جاتا ہے نیکی کی وجہ سے۔ لیکن حسد کے بارے میں اس کا الٹا آیا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اب غور کریں حسد کتنا بڑا مرض ہے اور کیسی بیماری ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، گویا کہ ایک آگ ہے جو نیکیوں کو بھی جلا دیتا ہے۔ حاضرین کرام، آج کل ہمارے معاشرے میں حسد کا ماحول بھی بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ لوگ چاہتے نہ چاہتے، جانتے بوجھتے لوگوں سے حسد کرنے لگے ہیں، ایک دوسرے کی برتری پسند نہیں آتی، کسی کی فوقیت دل میں کھٹکنے لگتی ہے، کسی کا کاروبار اچھا ہو تو دل میں خرابی پیدا ہونے لگتی ہے، پڑوسی گھر بنانے لگتا ہے تو آپ دیکھیے، گھر بنا کے دیکھیے، سب سے پہلے آپ کو جو تکلیف دیں گے وہ پڑوسی ہوں گے، آزما کر دیکھ لیجئے۔ جب آپ گھر بنانے کے ارادے سے آپ کا پرانا گھر یا وہ زمین توڑ دیں گے اور کچھ بنانا چاہیں گے تو آپ کے آزو بازو اور پیچھے والے ہیں آپ کو تکلیف دیں گے، ڈیمانڈ کریں گے، نہیں آپ ہماری اتنی زمین لے لی ہے، کوئی الزام لگائے گا، کوئی بولے گا کہ ہم پہلے سے دیوار بنائے تھے، دیوار کے پیسے دے دو۔ اپنا پڑوسی ترقی کر رہا ہے تو پڑوسیوں کو تکلیف ہونے لگتی ہے۔
یہ حسد ہے۔ تو حسد بڑی بیماری ہے جو معاشرے میں بہت زیادہ پھیل گئی ہے، اور گویا کہ ایک آگ ہے جو سب کو کھا جا رہی ہے۔ تو اس کی بیماری کیا ہے، اس کا گناہ کیا ہے، نقصان کیا ہے، جاننا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہم اس سے پرہیز کر سکیں اور اس کے نقصان سے بچ سکیں۔ حاضرین کرام، انسان کے جسم کو بھی بیماریاں آتی ہیں، دل کو بھی بیماریاں آتی ہیں۔ میں دین کی بیماریوں کی بات کر رہا ہوں، مطلب گناہ۔ انسان کا جسم گناہ کرتا ہے، آنکھ گناہ کرتی ہے، زبان گناہ کرتا ہے، کان گناہ کرتے ہیں، ہاتھ پاؤں گناہ کرتے ہیں، ایسے ہی دل بھی گناہ کرتا ہے۔ لیکن جب تک دل میں گناہ کی کیفیت نہ ہو، برائی دل میں جب تک نہ پائی جائے، ہاتھ آنکھ کچھ نہیں کر سکتے۔ دل اصل ہے، دل بنیاد ہے، دل بادشاہ ہے، باقی سارے اعضاء اس کے وزیر ہیں۔ تو دل کو اگر سلامت رکھا جائے، سارے اعضاء سلامت رہتے ہیں۔ اسی لیے حضور نبی کریم رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی حفاظت کے لیے ان بیماریوں کا ذکر فرما دیا جس کی وجہ سے دل میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، اور انسان کے جسم میں ظاہر کے اعضاء بھی دل کے اطاعت گزار ہونے لگتے ہیں اور گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے دل کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو دل پر آنے والی جو بیماریاں ہیں ان میں ایک بدترین بیماری، بڑا گناہ حسد ہے۔ حاضرین کرام، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فلق کی آخری آیت میں یہ بھی فرمایا کہ اے لوگو تم پناہ مانگو اللہ تعالیٰ کی، کس سے؟ حسد کرنے والے کے حسد سے۔ یعنی حسد اتنا بڑا اور ایسا مہلک مرض ہے اور ایسی خطرناک عادت ہے حسد کے، اس سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے قل اعوذ برب الفلق میں آخری آیت ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اے اللہ میں پناہ میں آتا ہوں تیری حسد کرنے والے سے جب کہ وہ حسد کرے۔ تو پناہ مانگی جاتی ہے حسد کرنے والے سے۔ تو حاضرین کرام، اس کے متعلق حدیث شریف میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الغل والحسد یاکلان الحسنات، کہ اے لوگو دل میں جو کینہ ہوتا ہے اور حسد، یہ دونوں کینہ اور حسد، کینہ کا مطلب کسی کے متعلق دل میں نفرت بنائے رکھنا، کسی کو پسند نہیں کرنا۔ بعض لوگوں کی عادت اور فطرت ہوتی ہے وہ کسی کی تعریف ہضم نہیں کرتے اور کسی کی تعریف کبھی نہیں کرتے، ہر آدمی میں ان کو برائی نظر آتی ہے۔ اچھے سے اچھے انسان کو بھی وہ کچھ نہ کچھ عیبدار بنا دیتے ہیں، عادت ہوتی ہے، فطرت سے مجبور ہے بعض لوگ ایسے۔ تو وہ کینہ ہوتا ہے، ان کے دل میں کینہ ہے، اس وجہ سے کوئی ان کو پسند ہی نہیں آتا، اچھائیاں بھی نظر نہیں آتی۔ خاص طور پر دینداروں سے بعض لوگ نفرت رکھتے ہیں، جو لوگ عبادت گزار ہوتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں، دین کے خدمت گزار ہوتے ہیں، ان سے بڑی نفرتیں بعض لوگوں کو ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک کینہ اور حسد یہ نیکیوں کو کھا جاتی ہے، جیسے آگ لگانے سے لکڑی جل جاتی ہے اور کوئی بڑی مچھلی چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہے، ایسے ہی کینہ اور حسد نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ مطلب حسد کرنے والا نماز پڑھتا ہے، فجر کے بعد حسد کرنے لگتا ہے تو فجر کی نماز کا ثواب غائب، ظہر کے بعد حسد کرنے لگتا ہے تو ظہر جو پڑھا تھا وہ ختم، عصر کے بعد حسد کرنے لگتا ہے تو اب عصر کا کوئی اسے فائدہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہ حسد کے مرض میں مبتلا ہے اور حسد کی آگ میں خود جل رہا ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا کہ آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ تنبیہ الغافلین میں حضرت ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث پاک نقل فرمائی ہے، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 عادتیں اور 3 مرض دل پر جو بیماریاں آتی ہیں وہ ایسی ہیں کہ آدمی اس سے نجات نہیں پا سکتا۔ 3 بیماریاں، 3 گناہ ایسے ہیں کہ ان سے بچنا بہت مشکل ہے، نجات نہیں پا سکتا آدمی۔ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا الدن والحسد والطیرہ، یعنی بدگمانی کرنا، حسد کرنا اور بدفعلی لینا۔ بدگمانی کا مطلب معنی بالکل واضح ہے، بدگمانی کہتے ہیں کسی کے متعلق برا گمان رکھنا۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی عبادت کر رہا ہے، اسے دیکھ کر یہ کہنا ارے وہ دکھاوا کر رہا ہے۔ کوئی آدمی خیرات کر رہا ہے، اس کے بارے میں سن کے بولنا وہ تو ریاکار ہے۔
کوئی ہمدردی سے مسکراتے ہوئے بات کرے تو اس کی بات سن کے یہ کہنا چاپلوس ہے، یعنی ہر اچھائی کو ایک برا نام دینا، یہ بدگمانی ہے۔ تو بہت سارے لوگوں میں بدگمانیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ تو بدگمانیاں کرنا یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ اس سے نجات پانا مشکل ہے، اور واقعتاً مشکل ہے۔ دوسرا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد کرنا، یہ بھی ایک ایسا گناہ ہے کہ اس سے لوگ نجات نہیں پا سکتے، مطلب بچ نہیں سکتے۔ اور تیسرا، بدفعلی لینا۔ بدفعلی کا مطلب کوئی بھی کام نہیں کرنے سے پہلے یا کرنے کے بعد میں یہ سمجھنا کہ میں ایسا نہیں کرتا تو شاید اچھا ہوتا، یا ایسا کر لیتا تو شاید اچھا ہوتا، ارے ہم وہ غلطی کر لیے، یہ راستے سے جانا تھا، یہ راستے سے جانے کی وجہ سے ایسا ہوا، وہ راستے سے چلتے تو اچھا تھا، یہ ٹائم صحیح نہیں تھا اصل میں، صبح کس کی صورت دیکھ لیے کہ آج کوئی کام نہیں بن رہا۔ یہ جو باتیں ہیں یہ سب بدفعلی کی باتیں ہیں۔ تو یہ بدفعلی کی باتیں کرنا اور اس پر یقین رکھنا، اس سے بچنا بہت مشکل ہے، اور واقعتاً بہت سارے لوگ ان بیماریوں میں اور ان گناہوں میں مبتلا ہیں۔ پھر عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ینجی منہن، پھر وہ کون سا عمل ہے جو ان بیماریوں سے ہم کو بچا سکتا ہے، ان گناہوں سے بچا سکتا ہے؟ دیکھیے، قربان جائیے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ کون سے گناہوں میں لوگ مبتلا زیادہ ہوتے ہیں یہ بھی فرما رہے ہیں، اور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ان سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ سمجھ لینا چاہیے کتنا بڑا احسان ہے۔ آج آپ غور کیجئے، آپ بیمار بھی ہو جائیں اتفاقاً، آپ بڑے بیمار نہیں بھی ہیں تو ڈاکٹر آپ کو بیمار بتا دیتے، معمولی سی بیماری رہتی، مگر ایکس رے نکالنا، سٹی اسکین کرنا، وہ فلاں کر دینا، سارے خرچے لے کے اپنے جو بڑے بڑے مشین خریدے تھے نا اس کا خرچہ نکال لیتے، کچھ نہیں رہتا، مگر معمولی سی بات پہ مسئلہ ختم ہو جا سکتا ہے لیکن نہیں ختم کرتے، اس کو پریشان کر کے رکھ دیتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے احسان پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی پر قربان جائیے، یہ نہیں فرمانا تم جو چاہے کرو کرو، قیامت کے دن پوچھیں گے، اور جو پسند ہے تم سے لیا جائے گا، جو ناپسند ہے ہم چھوڑ دیں گے۔ تو یہ نہیں کہا گیا کہ مرنے کے بعد تم کو بتایا جائے گا کہ اللہ کو، اللہ کے رسول کو کیا پسند ہے، بلکہ پہلے ہی رب نے پیدا کیا، نعمتیں دی، زندگی دی، حیات دی، سب دیا، نعمتیں دے کر فرما رہا ہے یہ مجھے پسند ہے، یہ ناپسند ہے، دنیا میں ہی سب بتا دیا۔ اور جس بیماری سے بچ نہیں سکتے اس کا علاج بھی بتا رہے ہیں، اور سارا علاج فری، کوئی پیسہ آپ سے نہیں لیا جا رہا ہے، نہ قرآن و حدیث میں آپ کو کہا جا رہا ہے کہ تم دین کی معلومات حاصل کرنا چاہو تو پیسے دو، اور نہ ہی اس وقت کوئی مولوی صاحب آپ سے فیس لیتے۔ دینی معلومات دینے کے لیے کون فیس لیتا ہے؟ کوئی فیس نہیں لیتا۔ اس وقت دنیا میں سب سے سستی چیزیں اگر کچھ ہے تو مسجد کی امامت، مولوی صاحب کا فتویٰ، یہ سب سے فتوے آسان چیز ہے، بے خرچ کے آپ کو آسانی سے مل جاتے، کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے یہاں پر، کچھ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو چیز مفت مل رہی ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، بلکہ دینی مدرسے بھی بغیر فیس کے پڑھاتے ہیں، بغیر فیس کے دینی مدرسے میں تعلیم دی جا رہی ہے، چونکہ فیس نہیں ہے اس لیے لوگوں کے پاس اہمیت نہیں ہے، شاید یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو بہرحال حاضرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان 3 بیماریوں سے اور تو ان 3 گناہوں سے آپ بچنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ فرمایا اذا حسدنا فلا تبغی، جب تم کو کسی سے حسد ہو جائے تو اس کی ٹوہ میں نہ لگ جاؤ، پیچھے مت چلو، چھوڑ دو، اپنا کام کرو، اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ یہ ہوتا ہے جب کسی سے آدمی کو حسد ہونے لگتا ہے، وہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، آج اس کو رسوا کر کے رہوں گا، دیکھو کیسا منہ کے بل گرا دوں گا، کوششیں اب شروع ہو جاتی ہیں، کبھی کچھ کہا جاتا ہے، کبھی کچھ کہا جاتا ہے، شکایتیں کی جاتی ہیں آس پاس والوں کو کہ اس کے متعلق آس پاس والوں کو بدگمان کر دیا جاتا ہے، ترقی نہیں دیکھی جاتی کسی کی، یا تو ہم اس قابل ہونا کہ ترقی کر سکیں، یا اس قابل ہونا کہ کسی کی ترقی کو برداشت کر سکے، دو بھی نہیں کر سکتے، اس لیے حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو علاج پیارے آقا نے فرمایا جب تم کو کسی سے حسد ہو جائے تو چھوڑ دو اس کا راستہ، اس کے پیچھے مت پڑو۔ دوسرا فرمایا اگر جب تم بدگمانی کرنے لگو، کسی کے متعلق بدگمانی ہو تو اس کے پیچھے پڑ کے کیا کر رہا ہے اس کے اعمال کی ٹوہ میں مت جاؤ۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو ہم نے خیرات کرتے دیکھا، اس کے پیچھے مت پڑو کہ وہ کس لیے خیرات کیا تھا، پیسے کہاں سے لایا تھا، کس کو دیا تھا، کیوں دیا تھا، کسی کو بتایا، دکھایا،
ریاکاری کیا، یہ سارے اعمال کے پیچھے جانے کی ہم کو ضرورت ہی کیا ہے؟ اس کے حال پہ اسے چھوڑ دو۔ تیسری بات حضور نے فرمایا، جب تم کسی کام کے کرنے نہ کرنے میں تم کو شک ہو جائے کہ یہاں سے جاؤں وہاں سے جاؤں، یہ کروں یا نہیں کروں، صبح کروں یا شام کروں، تو فرمایا تم وہ کام چھوڑو مت بدگمانی کی وجہ سے، بلکہ جو خیال بدفعلی تم کو پیدا ہو رہی ہے وہی کرو۔ یعنی دل نے اگر یہ کہا کہ یہ وقت صحیح نہیں ہے، جیسے آج کل ہوتا ہے نا ہمارے پاس لوگوں کا معاملہ کیا ہے، جب شادیاں ہونی ہوتی ہے تو کیلنڈر لے کے بیٹھتے، شادی طے کرنے کے لیے بہت اچھی بات ہے، دیکھنا یہ چاہیے تھا کہ 12ویں تاریخ کون سی ہے چاند کی، 11ویں تاریخ کون سی ہے، پیر کا دن آ رہا ہے، چہارشنبے کا دن آ رہا ہے، یہ دیکھنا چاہیے تھا، جمعرات کا دن ہے، یہ سب نہیں دیکھتے۔ ظہر کا وقت ہے، فجر کے بعد کیا جائے، برکت کا وقت ہوتا ہے، شادی فجر کے بعد کریں گے کیونکہ دن کے آغاز کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ برکتیں نازل فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آیا ہے۔ یہ سب کچھ نہیں دیکھتے، کیا دیکھتے؟ خمر در اخرب، سب سے پہلے کیلنڈر نکال کے وہ تلاش کرتے، کیلنڈر آیا تو خریدنے والے بھی پہلے یہ دیکھتے اس میں قمر در اخرب ہے نہیں ہے، ہاں ہے ایک جگہ دکھایا تو وہ کیلنڈر لیتے، نہیں ہے تو نہیں لیتے۔ مطلب نحوست پہ اتنا یقین ہے کہ برکت کہاں چلی گئی پتہ نہیں، کس دن نحوست ہے۔ آپ کو نحوست سے مطلب کیا ہے، کس دن ہے کس دن نہیں ہے، برکت کس دن ہے آپ وہ دیکھیے، جس دن برکت ہے وہ دیکھیے، یہ دیکھنا چاہیے، یا نحوست کیا ہے وہ دیکھنا چاہیے۔ بڑا الٹا راستہ ہے، آپ کو کسی جگہ جانے کے دو راستے ہیں، ایک راستہ گڑھوں کا ہے، ایک راستہ صاف ہے، تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ گڑھوں کا راستہ کون سا ہے، یہ دیکھیں گے کہ صاف راستہ کون سا ہے، تو صاف راستے کو اختیار کر لیجئے، منزل تک پہنچ جائیں گے۔ تو شادیاں کرنے کے لیے لوگ جب قمر در اخرب دیکھ لیتے ہیں، شک ہو جائے تو اسی دن کرو، یہ سرکار فرما رہے ہیں اذا تطیرت فامضی، جب تم کو بدگمانی ہو جائے کسی معاملے میں تو تم وہی کام کر گزرو۔ تو پتہ چلا جہاں بدگمانی بدفعلی ہوتی ہے، شک ہو جائے تو اسی وقت کام کرنا چاہیے، کیونکہ کام بنانے والا اور کام کو منزل تک پہنچانے والا پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، اس کے ارادے کے بغیر کوئی کسی چیز کی تکمیل نہیں ہوتی۔ تو ارشاد فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حسد ہو جائے تو پیچھے مت پڑو، چھوڑ دو ان کو ان کے راہ پر۔ اور ایک حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں حسد کرنا جائز نہیں ہے، اگر حسد کرنا جائز ہوتا تو دو لوگوں کے لیے جائز ہوتا۔ ایک وہ آدمی، حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید عطا فرمایا، یعنی وہ قرآن ناظرہ پڑھتا ہے، قرآن حفظ کرتا ہے اور قرآن پاک کے معنی جانتا ہے، عالم دین ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا فرمایا، وہ سیکھا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے، تو لوگوں اس پہ حسد کر سکتے ہیں، مطلب یہ دعا کر سکتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والا بنا، قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا، قرآن مجید کے علم رکھنے والا بنا، یہ دعا کر سکتے ہیں، یہ تمنا کر سکتے ہیں۔ مطلب ہر آدمی کو یہ چاہیے کہ وہ حافظ قرآن بننے کی تمنا کرے۔ یہاں حسد کرنا جائز ہے، اگر ہوتا تو، حسد کرنا تو کہیں بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ حسد کا معنی ہم نے پہلے بتا دیا، جس کو جو نعمت ملی ہے وہ چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ تمنا کرنے کا نام حسد ہے، اس کو حسد کرنا جائز نہیں ہے، مگر رشک کر سکتے ہیں، غبطہ کر سکتے ہیں، اس کا معنی ہے رب نے جس کو نعمت دی ہے وہ اس کے پاس باقی رہے، مجھے بھی مل جائے، پڑوسی مالدار ہے، خوش ہو جائیے، دعا کریے اللہ تعالیٰ مجھے بھی بنا دے، پڑوسی خوب خیرات کرتا ہے، خوش ہو جائیے، دعا کریے اللہ بھی مجھے وہ توفیق دے، کسی کو بڑی نوکری مل گئی، رشتہ داروں میں، بھانجے بھتیجوں میں اپنے بچوں کو کوس رہے ہیں، دیکھو انہوں نے ایسا کر لیا، تم کیا کرے؟ کوسنے کے بجائے دعا کرو اللہ میرے بچوں کو بھی اچھی نوکری دلا دے۔ یہ نہیں کہ اب اس سے حسد کرنے لگے، اس کو برا سمجھنے لگے، اس کی برائیاں بیان کرنے لگے جو ترقی کر رہا ہے، یہ حسد ہے۔ حسد سے بچنا چاہیے، کیونکہ حسد کرنے والا اپنی آگ میں خود جلتا ہے، جس سے حسد کر رہا ہے وہ بعد میں جلے گا، پہلے خود جلے گا۔ تو کون آدمی ہے جو اپنے لیے زندگی میں آگ لگانا چاہے؟ حاسد ہے، حسد کرنے والا ہے جو اپنی زندگی میں خود اپنے لیے آگ لگاتا ہے، اپنے گھر کے لیے آگ لگاتا ہے، اپنے چین پر آگ لگا دیتا ہے، اپنے سکون کو آگ میں جلا دیتا ہے۔ تو حسد کرنے سے بچیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دوسرا وہ آدمی ہے جس پر حسد کرنا جائز ہوتا تو اس کے لیے جائز ہوتا، وہ آدمی وہ ہے جس کو اللہ نے دولت دی اور وہ اپنی ساری دولت اللہ کی راہ میں اس کی رضامندی کے لیے خرچ کر دیتا ہے،
اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کر دیتا ہے۔ تو تمنا کی جا سکتی ہے کہ مولا مجھے بھی ایسی دولت عطا فرما کہ میں بھی تیرے راہ میں خرچ کر سکوں۔ یہ دو جگہ اگر جائز ہوتا تو حسد کرنا جائز ہوتا۔ حاضرین کرام، حسد کیسی بڑی بیماری ہوتی ہے اور کتنی بڑی بلا ہے، اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی جتنے بھی تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے دعا کرتے تھے، اے اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان بھیج، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے۔ لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں تشریف لائے تو یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ پھیر لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے لگے، اور نعوذ باللہ کیا کہنے لگے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہودی یہ کہنے لگے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوتے تو آپ کو دنیا میں اتنی مشغولیت کیوں ہوتی؟ یعنی حضور تجارت فرما رہے ہیں، شادیاں فرما رہے ہیں، تو نبی ہوتے تو دنیا میں مشغولیت کیوں ہوتی؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، سورہ نساء آیت نمبر 54، کہ یہ لوگ یعنی یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حسد اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو جو چاہے عطا فرمایا۔ تو رب نے نعمت عطا فرمائی تو حسد کیا جاتا ہے۔ تو حسد کرنا جس کو نعمت ملی ہے اس سے نہیں ہوتا، در حقیقت اللہ کے اس پر جو انعام و اکرام ہے اس کا انکار کرنا ہوتا ہے۔ حسد یہودیوں نے سب سے پہلے کیا، اس کے متعلق بہت ساری تفصیلات ہیں۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، ان کے والد ابو عامر کے نام سے مشہور تھا، یہودی تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پاک تشریف لانے سے پہلے ابو عامر لوگوں میں کہا کرتا تھا کہ حضور خاتم النبیین آنے والے ہیں، میں بھی ایمان لاتا ہوں، تم بھی ایمان لاؤ۔ لیکن جب سرکار مکہ شریف میں آئے اس کو یہ پتہ چلا، اس نے انکار کر دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، جو یہودی انکار کرتا تھا کہ اولاد میں ایک صحابی کو پیدا فرمایا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون صحابی ہے؟ ان کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے، مثال کے طور پر آج کے دن شادی ہوئی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آج کے دن شادی ہوئی اور اعلان کیا گیا کہ کل غزوہ احد کی لڑائی کے لیے جانا ہے۔ حضرت حنظلہ حضور کی خدمت میں آئے، عرض کیے کہ حضور آج ہی میری شادی ہوئی ہے، میں اپنی اہلیہ کے ساتھ کچھ محبت کی بات کر کے آنا چاہتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی، حنظلہ تم کو اجازت ہے، تم کل بھی آ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اگلے دن صبح حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اس آواز پر جو مدینہ پاک کی گلیوں میں کی جا رہی تھی کہ قافلہ صحابہ کرام کا غزوہ احد کے لیے چل پڑا ہے، جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے آ جاؤ، اللہ کے نبی کا اعلان ہے۔ یہ اعلان جب کیا گیا تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، اس لیے بغیر غسل کیے میدان جنگ میں چل پڑے۔ اتنی مہلت بھی آپ نے گوارا نہیں کی، تو فوراً میدان جنگ میں آئے، خوب لڑائی کی، اس کے بعد شہید ہو گئے۔ جب نعشیں تلاش کی جانے لگی، حضرت حنظلہ مل رہے تھے نہ ان کی نعش، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور حنظلہ آئے تھے، ہم نے دیکھا ہے۔ سرکار نے فرمایا مسکرا کر، میں دیکھ رہا ہوں کہ آسمان کے فرشتے ان کو آسمان میں غسل دے رہے ہیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد ان کی نعش زمین پر آئی تو جسم سے پانی ٹپک رہا تھا، جیسے کہ کسی نعش کو ابھی غسل دیا گیا۔ تو وہ ایک یہودی تھا، مگر ان کی اولاد میں اللہ نے ایسے صحابی کو پیدا فرمایا۔ تو بہرحال حاضرین کرام، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد یہودی تھا، ایمان لانے کی باتیں کرتا تھا، مگر حسد ہو گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے ایمان نہیں لائے۔ پتہ چلا کہ حسد ایک ایسی سخت ترین بیماری ہے جو انسان کو بے ایمان تک کر سکتی، ایمان بھی جا سکتا، کرنے لگے تو یہ کیفیت پیدا ہو سکتی۔ غور کیجئے کتنا بڑا گناہ ہے حسد، اور آج ہمارا معاشرہ اس حسد کی بیماری میں مبتلا ہے۔ کوئی کسی کی اچھائی اور خوبی کو برداشت نہیں کر پاتا۔ آج ہماری کاروبار، مسلمانوں کے بڑے بڑے کمپنیاں اور بڑے بڑے کاروبار اس لیے خراب ہو رہے ہیں کہ ان کے پاس کام کرنے والے حاسدین ہیں۔
کسی بڑے ادارے میں، کسی بڑی جگہ، کسی ایک مقام پر اچھے کام کرنے والے جب مسلمان رہتے ہیں تو دوسرا مسلمان اس کی ٹانگ کھینچتا ہے، اس کے عیب نکالتا ہے، اس پر تہمتیں لگاتا ہے اور اس کے کام بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ میں آگے بڑھوں۔ آگے بڑھنے کے لیے سارے راستے کھلے ہیں، کسی کے ٹانگ کھینچنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن ہوتا یہی ہے۔ آج دیکھیے آپ، یہاں سے وہاں تک آپ دیکھیں گے، جہاں جہاں دکانداری ہے، جہاں جہاں کاروبار ہو رہے ہیں، ایک مسلمان دوسرے کا حاسد بنا ہوا ہے اور جانی دشمن بنا ہوا ہے، ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں۔ اس نے دکان کھولی، میں پہلے سے تھا، یہ نیا میرے سامنے کھول دیا، میرے بازو کھول دیا۔ اب کیا کرنے لگتے ہیں؟ جو بھی گراہک آتا اس کو بول دیتے، ارے اس کے پاس وہ مال اچھا نہیں ہے، یہ مال اچھا نہیں ہے، وہاں کیوں گئے تھے؟ دیکھو میرے پاس یہ کپڑا اچھا ہے، میرے پاس یہ چیز اچھی ہے۔ ایک دوسرے کی برائیاں کرنے میں ان کا وقت چلے جاتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انہوں بھی دکان بند کر دیتے، انہوں بھی بند کر دیتے، وہی نتیجہ نکلے گا آخر کا، کیونکہ جہاں شیطان آتا ہے وہاں سے برکت ختم ہو جاتی۔ حسد شیطان لے کے آتا ہے۔ اتنا نہیں سمجھ پاتے ہمارے لوگ، دنیا میں نمونے دیکھنا چاہیں تو کیا نہیں ہے میرے بھائی۔ مثال دینا چاہوں گا میں آپ سمجھ کے، گلی کوچوں میں چھوٹے موٹے کاروبار کرنے والے اپنا مال کہاں سے لاتے ہیں؟ ایک عام مثال دینا چاہتا ہوں، بیگم بازار سے۔ سیدھی سی بات ہے، آپ بیگم بازار سے مال لا رہے ہیں، وہاں جب جائیں گے آپ لیں گے تو آپ کو ایک ایک گلی میں 40 دکانیں ملتے، وہی دکان جو آپ خریدنا چاہ رہے ہیں، ادھر بازو ہے، ادھر بازو ہے، ادھر بازو ہے، ادھر بازو ہے۔ تو ایک بازار میں 40 دکان ایک ساتھ رہ کے سب کی چل رہی ہے، تو ہم دور دور گلی کوچوں میں رہیں تو کیوں ہم اپنے کو نفرت ہو رہی ہے؟ وہاں سارے دکان ایک ساتھ ہو کے چل سکتے ہیں، اور ایک گلی چھوڑ کے دوسری گلی میں ہماری دکان نہیں چلیں گی۔ یہ شیطان ہے جو ہم کو کاروبار سے دور رکھنا چاہتا ہے، دلوں میں نفرتیں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ رزق اللہ دیتا ہے جناب، خریدنے والا نعوذ باللہ آپ کا بھگوان نہیں ہے جیسے غیر لوگ سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آ کے خریدنے والے کو چھوڑتے نہیں، آیا تو بس آ جانا، کچھ بھی ہو جائے۔ کیوں؟ ان کے پاس ایک خیال ہے نعوذ باللہ، معاذ اللہ، کہ وہ خریدار کو نعوذ باللہ خدا سمجھنے لگتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ تصور نہیں ہے، ہمارا پروردگار ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہ کسی کاروبار نہ بھی ہو تو رزق دیتا ہے۔ ہمارا کاروبار سے رزق کا کوئی تعلق نہیں ہے، ایک ذریعہ ہے، ایک راستہ ہے، اس راستے پہ چلیں گے تو رزق ملے گا۔ بے روزگار بھی زندگی گزار رہے ہیں، روزگار بھی زندگی گزار رہے ہیں، رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، مگر یہ خیال ہمارے درمیان نہیں پایا جاتا۔ ایک دوسرے کی دکانداری، کاروبار وغیرہ دیکھ کر حسد کرنے لگتے ہیں اور برائیاں کرنے لگتے ہیں۔ یہ تو چلو بھئی یہاں تک پھر بھی تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے، اب ایک قدم اور آگے بڑھ جاتے، کہیں بھی چلے جاتے ہیں، جا کے اس کو 10-20 ہزار روپے دے کے کچھ تو بھی لے کے آتے اور اس کی دکان کے سامنے ڈال دیتے۔ وہ دکاندار پریشان، ارے یہ کیا ہو گیا، میری دکان کے سامنے لیمو پڑا ہوا ہے، ہری مرچ پڑی ہوئی ہے۔ لیمو دیکھ کے، ہری مرچ دیکھ کے ڈرنے والا بھی بے وقوف ہے اور اس سے ڈرانے والا بھی بے وقوف ہے۔ اتنا کمزور ایمان ہے ہمارا۔ ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے ظالموں غلط ہے تمہارا یہ خیال، دامن مصطفیٰ ہاتھ سے چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ تو ایمان اتنا کمزور کیوں بنا لیا؟ لیمو کو دیکھ کے ڈر گئے، ہری مرچی کو دیکھ کے ڈر گئے، کوئی سامنے سے گزرا تو ڈر گئے، اگربتی لگائے تو ڈر گئے، عود کا دھواں دیے تو ڈر گئے۔ عود کا دھواں وہ اپنی دکان میں دے رہا ہے، ہمارے کو کہیں کو تکلیف ہو رہی؟ عوددان کو تکلیف ہونا چاہیے، گرم ہو رہا ہے، ہم کیوں گرم ہو رہے ہیں؟ خواہ مخواہ کے بیماریوں میں، بدگمانیوں میں، حسد میں مبتلا ہے۔ آپ اپنا کام کیجئے، آپ کی روزی آپ کے پاس آئے گی، آپ اپنا کام کیجئے، آپ کی روزی آپ کے پاس آئے گی۔ حسد ہے جو ہمارے معاشرے کو خراب کر دے رہا ہے۔ ذہن فکر پاک کرنے کی ضرورت ہے، صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ جو 10,000 کسی غلط آدمی کو دے کے آیا تھا کرتوت کرنے کے لیے، وہ 10,000 روپے کسی غریب کے گھر میں دے دیتا تو اس کی دعاؤں سے دکان میں برکت ہو جاتی، مگر جہاں کچھ نہیں ہونے والا ہے وہاں خرچ کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ حسد ہے، انسان کو اس بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حاضرین کرام، احادیث پاک تو بہت ساری ہیں، اب 1-2 واقعات میں آپ کو بتاؤں گا کہ حسد کرنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، 450 سال تک بیمار نہیں ہوا، 500 سال اس کی عمر تھی، تقریباً 450 سال تک بادشاہت کرتا رہا، اتنی بڑی عمر،
बीमार नहीं हुआ, कभी छींक नहीं आई, इसलिए समझा मैं खुदा हूँ। तो मतलब अगर हम बीमार होते हैं, दर्द होता है, तो अल्लाह का शुक्र करना चाहिए, परवरदिगार तेरा शुक्र है कि पूरी सेहत दे के मुझे घाटा नहीं बनाया, वरना बीमार नहीं हुए तो घाटापन आ जाता। कभी तकलीफ नहीं हुई, नुकसान नहीं हुआ तो खुद को खुदा समझने लगते, नौजुबिल्ला। फितरत है इंसान की, इसलिए अल्लाह ताला ने बीमार भी बनाया। ठोकर लगी तो खून निकलता, दर्द होता। ये दर्द भी एक नेमत है अल्लाह ताला की, गुमराह होने से बचाती है। शैतान ऐसे, फिरौन ऐसे ही बहक गया। तो एक मर्तबा शैतान इब्लीस फिरौन के पास आया और दरवाजे पे दस्तक दिया। तो फिरौन ने पूछा कौन है? तो शैतान बोला मैं इब्लीस हूँ। दरवाज़ा खोला तो इब्लीस अंदर आते ही बोला तू कैसा खुदाई का दावा कर सकता है? दरवाजे के बाहर कौन है तुझे नहीं मालूम, और तो खुदा बोलता है, अपने आप को खुदा बोलता है, शर्म नहीं आती? अच्छा, उसके दिल में खुदा होने का जो दावा डाला था वो भी शैतानी था। मतलब ये हुआ कि शैतानी रास्ते पे चढ़ेंगे तो हर वक्त शैतान ताने देता रहता है, यानी अपनी हकीकत याद दिलाता, तुम कितने बुरे हैं। इब्लीस फिरौन को भी याद दिलाता था। तो फिरौन ने पूछा अच्छा ये बता, दुनिया में मुझसे भी बदतरीन कोई आदमी है? यानी फिरौन भी ये जानता था कि वो बदतरीन है, बुरे को हर वक्त मालूम रहता मैं बुरा हूँ। ये और बात है कि वो बोलता नहीं, बहुत अच्छा बोलता अपने आप को, मगर बुरा है इसका एहसास रहता है। तो खैर उसने पूछा कि बदतरीन आदमी कौन है? शैतान ने कहा कि इस दुनिया में तुझसे भी बदतरीन वो आदमी है जो रब ने किसी को नेमत दी है तो उस पर हसद करता है। तो हसद करने वाला फिरौन से भी बदतर है। तो जो लोग दुकानदारों पे हसद करते हैं, कारोबारियों पे हसद करते हैं, मालदारों पे हसद करते हैं, उलमा पे हसद करते हैं, खुशहाल ज़िंदगी वालों पे हसद करते हैं, रिश्तेदारों पे हसद करते हैं, भाई भाई से जलने लगता है, इसके बच्चे अच्छे हैं, उसने अच्छा घर बना लिया, मेरा घर वैसे ही टूटा फूटा अज़बस्तस का है, हसद करने लगते हैं। हसद करने वाला फिरौन से बदतर है। हाँ, ये दुआ मांग सकते हैं कि अल्लाह उसको जो नेमत तूने दी है मुझे भी अता फरमा, उसे और नेमतें अता फरमा, हमको भी नेमतें अता फरमा। रास्ते खुले, अल्लाह के ख़जानों में कोई कमी नहीं है। ये बोलने की ज़रूरत नहीं उसे ख़त्म कर दे, मुझे ज़िंदगी दे। ज़िंदगी अल्लाह की दी हुई है, जिसको चाहे जितना चाहे दे। हमको क्या हक़ पहुँचता है हम किसी की ज़िंदगी ख़त्म करने की बात करें, किसी का माल ख़राब करने की बात करें, किसी को बदनाम करने की बात करें? रब के नेमतों में, ख़जानों में कमी क्या है जो हम ये पूछ रहे हैं कि मौला उसको ना दे मुझे दे? देने वाला थोड़ी इंसान है कि एक को देगा तो दूसरे को नहीं देगा, वो परवरदिगार है। 70,000 आलमों की परवरिश फरमाता है, बेहिसाब मखलूक़ात को बेहिसाब देता है। बड़ा मशहूर वाक़या याद आ रहा तो अर्ज़ करूँगा मुख्तसर तौर पे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया था मौला मैं तेरी मखलूक़ को खिलाना चाहता हूँ। परवरदिगार ने फरमाया सुलेमान आपको हमने सल्तनत तो दी है मगर आप मेरी मखलूक़ को खिला नहीं सकेंगे। अर्ज़ किया मौला मेरी जितनी सल्तनत है उसको तो खिलाऊंगा। रब ने फरमाया ठीक है आप खिलाइए। ऐलान किया गया सारे आपकी सल्तनत में, समंदर की मखलूक़ में भी सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, पैगम्बर थे, आपकी बोली सब सुनते थे, सबकी बोली आप समझते थे। ऐलान करा दिए। तो जब खाने का वक्त आया, समंदर के किनारे ताहद नज़र पकवान हो रहे हैं, आलीशान, हर मखलूक के, इंसानों के भी, सबके भी। एक मछली समंदर के बाहर मुंह निकाली, कहने लगी सुलेमान अल्लाह के नबी भूख लग रही है, इतनी देर से खाना दोगे? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया अभी वक्त नहीं हुआ, पकवान चल रहा है, दूसरा इंतज़ाम किया जा रहा है। तो मछली ने कहा कि मेरा रब मुझे वक्त पे देता है, और आज रब ने फरमाया है सुलेमान के पास दावत है। वक्त हो गया, जब खाना पेश किया गया मछली के सामने, जितना था सब खा गई। पूरी सल्तनत के लिए जो तैयारी हुई थी खिलाने की, सब मछली खा गई। उसके बाद कहने लगी कि सुलेमान अल्लाह के नबी अभी मेरा पेट नहीं भरा, कुछ और दीजिए। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के दरबार में सजदरेज़ हुए, अर्ज़ किए परवरदिगार तू जिसको जैसा खिला सकता है तू खिला सकता है, तू रज़्ज़ाक़ है, मैं रज़्ज़ाक़ नहीं हूँ, मैं नहीं खिला सकता। सल्तनत जिनकी इतनी बड़ी थी कि जिन्नात, चरिन परिन, मछली, बेजान चीज़ें भी जिनको जानती थी, वो नबी फरमा रहे हैं कि मौला रज़्ज़ाक़ तू है, मैं एक मछली को नहीं खिला सकता, कहाँ मेरी सल्तनत की मखलूक़ को खिला सकूँगा? बेहिसाब ख़जानों का मालिक परवरदिगार
اس کے سامنے اس کے دربار میں اتنی چھوٹی دعا مانگتے، اے اللہ وہ آدمی ترقی کر رہا ہے اس کو ڈبو دے مجھے تیرا، یہ کوئی دعا ہے؟ یہ کوئی تمنا ہے؟ اتنا تنگ دل کیوں ہیں لوگ؟ دعا یہ کرو کہ مولا اس کو جتنا دیا اس کا دگنا دے، مجھے بھی عطا فرما تاکہ میں تیرا شکر کروں۔ ہونا یہ چاہیے تھا، لیکن معاملہ ہی الٹا ہے ہمارے پاس، حسد کی آگ میں لوگ چل رہے ہیں۔ حاضرین کرام، تو پتہ یہ چلا کہ حسد کرنے والا فرعون سے بھی بدتر ہے۔ حضرت محدث صدقاً سیدی عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے جس سے حسد کرنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے اس کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، ایک بڑے بزرگ ہیں حضرت ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں بادشاہ کے پاس اس کے دربار میں ایک آدمی کھڑا ہوتا تھا، اس کا اپنا ایک کام تھا، وہ اکثر کہتا تھا بادشاہ کے پاس کہ نیکوں کے ساتھ نیکی کرو، بروں کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ بہت اچھا جملہ تھا، بادشاہ اس سے خوش ہوتا تھا کہ کتنی اچھی بات کہتا ہے، اور بادشاہ کو اس سے محبت ہو گئی کہ اتنا اچھا آدمی ہے، روزانہ میرے دربار میں آنے جانے والوں کے ساتھ یہ کہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہ کے پاس جو لوگ آتے جاتے تھے وہ شکایتیں لے کے آتے تھے، حسد ہو جاتا تھا، اس لیے بادشاہ کے پاس شکایتیں لاتے تھے، جھوٹی تہمتیں لاتے تھے، الزامات لگاتے تھے، تو کم از کم وہ سننے والے لوگ تو بیماری سے، یہ گناہ سے بچے، اپنے دل کی بیماری کو دور کر دیں، اس لیے وہ کہتے تھے کہ نیکوں کے ساتھ نیکی کرو، بدوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، بروں کو اپنے حال پہ چھوڑ دو۔ اب یہاں ایک آدمی کو اس سے حسد ہو گیا، وہ بھی بادشاہ کے دربار میں رہتا تھا اور دیکھتا تھا کہ بادشاہ اس سے بہت محبت کرتا ہے، بہت چاہتا ہے، تو اس نے ایک مرتبہ کیا کیا، چال بازی کی۔ حاسد کیسا ہوتا ہے یہ دیکھیے، حسد کرنے والا کیا کرتا ہے۔ اس نے چال بازی کی، یہ کہ آ کے اپنے گھر دعوت دی اس آدمی کو جو یہ اعلان کرتا تھا نیکوں کے ساتھ نیکی کرو، بدوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دو۔ اپنے گھر بلایا اور خوب اچھی چیزیں پکوان کر کے کھلایا۔ اس میں ایک چٹنی بنائی تھی جس میں لہسن ضرورت سے زیادہ ڈال دیا تھا اور کھلایا۔ وہ کھا کے سیدھا بادشاہ کے پاس جانے والا تھا آدمی، اس کو کھلا دیا اور فوراً بادشاہ کے پاس جا کر کہنے لگا کہ بادشاہ یہ آدمی جو یہ اعلان کرتا ہے یہ دراصل آپ سے محبت نہیں رکھتا، بلکہ آپ کی برائی لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے کہ آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ تو یہ آدمی آیا، بادشاہ سے ملا، بات کر رہا تھا، اپنے ناک پہ ہاتھ رکھ کے بات کرنے لگا، اور یہ شخص نے جو دعوت دیا تھا، کھلایا تھا، حسد کرنے والا، بادشاہ سے کہا تھا کہ اس کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے ناک پہ ہاتھ رکھ کے بات کرے گا، آپ کے منہ سے بدبو آ رہی نا اس لیے ناک پہ ہاتھ رکھ کے بات کرے گا۔ بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ یہ واقعتاً ویسا ہی سمجھ رہا ہے۔ اس کی عادت تھی کہ جب انعام و اکرام دینا ہوتا تو ایک کاغذ میں لکھ کر ایک لفافے میں ڈال کے ایک خاص گورنر کے پاس بھیجتا تھا۔ تو انعام و اکرام کی چٹھی میں بادشاہ نے اس آدمی کے بارے میں جو نیک تھا یہ لکھا کہ یہ جیسے آ جائے اس کو قتل کر دو، مار دو اسے۔ تو وہ چٹھی لے کر جب دربار کے باہر نکلا، حسد کرنے والا باہر ٹھہرا ہوا تھا، اس نے انعام کی چٹھی دیکھی ہاتھ میں، سمجھا کہ ارے یہ تو الٹا ہو گیا، بادشاہ اس کو انعام دے رہا ہے، اور کہنے لگا کیا ہوا بادشاہ چھوڑ دیے؟ ہاں چھوڑ دیے، یہ چٹھی دی ہے، فلاں جگہ جانے کے لیے کہا ہے۔ تو وہ چٹھی لے لیا اور خود چلا گیا، اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ انعام ہے جا کے میں حاصل کر لوں گا۔ لیکن جب وہ جیسے وہاں چلے گیا، گورنر نے اسی کی گردن مار دی۔ اگلے دن یہ آدمی جو اعلان کرتا تھا کہ بدوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، وہ دربار میں آیا تو بادشاہ پریشان ہوا، کہنے لگا تم گئے نہیں اس آدمی کے پاس؟ کہا کہ ہاں میں جا رہا تھا، مگر وہ راستے میں یہ آدمی ملا، اس نے کہا کہ یہ چٹھی مجھے دے دو، انعام کا حقدار تو میں ہوں، تم کیا کرنے والے؟ دے دیا، میں جان دوں گا۔ تو جان دو کہہ دیے نا، تو اس کی جان چلی گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ تم صحیح کہتے تھے کہ نیکوں کے ساتھ نیکی کرو، بدوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دو۔ اب وہ حدیث پاک یاد کیجئے، سرکار نے کیا فرمایا؟ اذا حسدت فلا تبغی، کہ جب تم کو کسی سے حسد ہو جائے تو اس کے پیچھے مت پڑو، ٹوہ میں مت پڑو، چھوڑ دو اس کے حال پر۔ تو حاسدوں کو اپنے حال پہ چھوڑیں گے، اس کا انجام وہ خود پالیں گے، ہم کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حسد بڑی بدترین بیماری ہے۔ اور حاضرین، ایک بڑے بزرگ ہیں حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، وہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں کبھی کسی سے حسد نہیں کرتا، اس لیے نہیں کرتا کہ جو آدمی جو کام کر رہا ہے، جو بھی نعمت اس کو ملی ہے، وہ یا تو جنتیوں کا کام کرے گا یا دوزخیوں کا کرے گا۔ اگر وہ جنتیوں کا کام کر رہا ہے
اور مجھ سے اچھا ہے تو میں کیوں حسد کروں؟ وہ بھی جنت میں جائے گا، میں بھی جنت میں جاؤں گا۔ اور اگر وہ دوزخیوں کا کام کر رہا ہے تو میں کیوں اس پہ حسد کروں؟ وہ تو دوزخ میں جائے گا، اللہ نے میرے مقدر میں جنت رکھی ہے۔ تو مطلب کسی سے حسد کرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، وجہ ہو تو حسد ہوگا۔ تو یہ اکابر اور بزرگوں کے اقوال ہیں جو ہمارے معاشرے کو اچھا اور بہتر بنانے کے لیے ہم کو نصیحت کے طور پہ دیے گئے۔ بہرحال حاضرین کرام، یہ بھی بتایا گیا کہ حسد ایک دیمک ہے، دیمک ہے جو جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے، حسد بھی آدمی کو ویسے کھا جاتا ہے۔ اور حسد آگ کی طرح ہے، جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے، حسد کرنے والے کو بھی جلا دیتی ہے۔ اور مظلوم ہے وہ آدمی جو حسد کرنے والا ہے، مطلب اس پہ ظلم ہو رہا ہے، رحم کے قابل ہے وہ آدمی جو حسد کر رہا ہے۔ حاسد کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اس کے حسد کی آگ میں وہ خود جل رہا ہے۔ ایک گناہ ایک ایسا ہے جو جس کا نقصان خود اسی کو ہوتا ہے، کسی اور کو نہیں ہوتا۔ تو اگر کسی سے حسد کیا جائے تو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، حسد کی آگ میں وہ آدمی جلتا ہے، نقصان وہ خود اٹھاتا ہے۔ بہرحال ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے، معاشرے کو اچھا اور بہتر بنانے کے لیے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حسد سے بچنے کی اپنی امت کو تعلیم عطا فرمائی۔ تو ان گناہوں سے بچیں گے تو ہمارا معاشرہ بھی اچھا ہوگا، کاروبار بھی اچھا ہوگا، ماحول بھی اچھا ہوگا، نفرتیں ختم ہو جائے گی، محبتیں عام ہوں گی۔ یہ سارے تفصیلات دنیا میں ہمارے فائدے کی ہیں، اور آخرت میں ماشاءاللہ جو فائدے ہیں وہ تو ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنت بھی دے گا، اپنے رضا بھی عطا فرمائے گا، رحمت بھی عطا فرمائے گا، لعنت سے دور بھی رکھے گا۔ ان مختصر سے کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا ہے، پروردگار ہمارے جسمانی بھی اور روحانی اور قلبی بیماریوں سے ہم کو نجات عطا فرما، تمام گناہوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرما، حسد جیسے مرض سے اور گناہ سے ہماری حفاظت فرما۔ رب العالمین تیری خاص رحمت کا سایہ عطا فرما، ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرما، روح کا تزکیہ فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔